نماز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم وضو نہیں کر لیتے. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد. میں نے بتایا تھا نا کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے, کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں, کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو. تو یہاں بھی ہے اذا قمتم, جب تم کھڑے ہو جاؤ, کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک, ٹخنوں تک. یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے. اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے, ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3 دفعہ. اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں سے مسح کرو, تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا. تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں, کتنے مستحب ہیں, فقہاء کا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں منہ میں جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا, اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ یعنی زبان, یہ بھی اس میں داخل ہے. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں, اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو. آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی. تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا, کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا. تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے. تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے, چہرہ اور سر کا مسح اور کونیاں اور پاؤں, تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا, کلی نہ بھی کرے. بہتر ہے, سنت موقدہ ہے کہ کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے. تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں, یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں, سنت موقدہ ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں, اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے, ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے. امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری, ناک میں پانی اور کلی, وضو میں بھی غسل میں بھی. امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے, وضو میں ضروری نہیں ہے, غسل میں ضروری ہے. یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور کلی کرنا بھی ضروری, اس کے بغیر غسل نہیں ہے. اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا. تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو. تو وہ کہہ رہے تکلف میں مبالغہ ہے, تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں کلی بھی کی جائے. اس کو ہم غلو سے, مبالغے سے تعبیر کریں گے. تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ 3 فرض ہیں, جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے, کلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے, اور وضو بھی. خیر, تو اچھا دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا, اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے. لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے, وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے, سر کے حصے کا. یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے, کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے. اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے, یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو, چاہے وہ ضعیف بھی ہو, تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے. تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے, آپ نے پیشاب فرمایا, اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا. تو اب ظاہر پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی, قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے. صحابی نے کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر, جو سر کا حصہ ہے نا, اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو, اس پہ مسح کیا. عربی میں چیزیں معذوف ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی, مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا, تو علی ناصیتہ کا مطلب علی مقدار ناصیتہ, کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہو جائے گا. تو اب پیشانی جو ہے نا یہ سر کا 1/4 حصہ بنتی ہے, اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا. کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, کبھی 1/4 ہوتا ہے. تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ
سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ بعض سر ہی کہلائے۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ کہ بھئی بعض سر تو ہے، ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو ہو گیا، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بعض کتنا ہے، یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے، تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے۔ بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے وہ تو، لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں، جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کونیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسح۔ یہ جو یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں، یوں کر کے یہ کہیں ثابت نہیں، بس ایسے پورا مسح کر لیا، تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت ہے مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک، تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، آگے اللہ نے جنابت کے احکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے، جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ اب آگے تیمم کی آیات ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو تو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے، شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے۔ اب تیمم کا حکم ضمناً ہے، ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں، یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے۔ یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں۔ تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کے لیے تیمم ہے، فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے، اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی کریں گے۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو۔ تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان، 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی، مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا، ایسے کر کے جھاڑ لیا، اور پھر یعنی نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے، اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ، پہلے چہرے کا کرنا ہے، یوں کیا، پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ ضرب ماری، لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسح کر لیا، اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک مسح کر لیا، اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے۔ غسل کا بھی اسی طرح ہے، اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی تیمم ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے، پانی نہ ملے تو۔ یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھونے سے مراد چھونا، یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جماع اور ہم بستری سے کنایہ ہے کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو، کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی وہی تیمم ہے، طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ۔ یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا مستم النساء جو ہے نا، یہ کنایہ ہے جماع اور ہم بستری سے۔ ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے، وہ بھی متواتر قراءت ہے کہ تم نے چھوا ہو، تو دونوں کا مطلب ہے کہ قرآن جماع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا۔ اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری لیں گے
تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو، تو قضاء حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے، اس سے وضو واجب ہوتا ہے. اور لامستم النساء سے اگر ہم جمع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا. تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا، تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے. تو ہم اگر لامستم النساء سے جمع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں، لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں. تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا، تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا. یہ بھی ایک قرینہ ہے جن کی فقہی حکام ہے، اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا. تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے. یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو، یہ نہ ملے تو تیمم کرو. انسان پریشان ہو گیا، اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے احکام ہیں، تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے، بڑی ٹینشن والا مذہب ہے. اور غسل فرض ہو جائے، اب سفر میں انسان ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے. یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، بہت مشکل دین ہے. اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی میں ڈالے، ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا. لیکن یریدو اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے. مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، گندگیوں سے دور ہونی چاہیے. تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے. جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھائی نہا کے آؤ، وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا، تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے، اچھا لگے دیکھنے میں. تو اللہ طہارت چاہتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے، کچھ رہ جاتے، تو تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے. تو نعمت ادھوری رہ جاتی. نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں دینے تھے ہمیں. لعلکم تشکرون. اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. تم بولو اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بو بھی نہیں آتی، اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، کلیاں کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں. جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے. مسواک کرتے ہیں، ان کے دانت صاف رہتے ہیں، اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے، نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے. اور جو نمازی نہیں ہے ان کی حالت دیکھ لیں، وہ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے ہی آفس جا رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب احکام اس لیے دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اکثر میں کہتا ہوں نا قرآن احکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے، ان احکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دیتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. وہ نعمت کیا تھی کہ اسلام کی تمہیں توفیق دی، اور اس ایگریمنٹ کو بھی جو ایگریمنٹ اللہ نے تم سے کیا تھا اسلام کی صورت میں. کیونکہ جب کوئی اسلام لاتا ہے نا تو اس کا اللہ سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے آگے آ رہا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا. اے اللہ ہم مانیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. جو بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ یہی اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری بات اب سنوں گا بھی اور اس کو فالو بھی کروں گا. تو اس ایگریمنٹ کو یاد رکھو، اسلام کا جو ایگریمنٹ کیا، لہٰذا ان احکام کو فالو کرو. واتقوا اللہ. اور اللہ سے ڈرو. اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. علماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے آداب معاشرت، رہن سہن کے آداب. وہ ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر افسوس کرتے رہے ہیں کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو، ہاتھ سے مراد ہے عمل. جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے،
یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا یہ جو ہاکس وے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ ٹھیکیدار تھے, پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے, حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے, یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہو رہی ہے. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا, ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھاڑ میں جائے ہمیں کیا, بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہے. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی, صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو, بائک والا ایسی دم نکال کے, وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی, اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے. بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا پہلی مرتبہ, تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا, پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں, اس کی شامت آتی تھی. تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی, یہ تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتا چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں, ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے, ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں, یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ یہ دیکھتے تھے, پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے, کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے, کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی یار, ایک تو چھوڑ چکا ہوں, پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں. یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی, اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئی تو کیسے گزرے گی, ایک کو ریورس کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا, وہ کہتا تو پیچھے ہو, کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا, پھٹا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے, یعنی سلیقہ اتنا تھا کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر موڑے میں نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہے یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا, اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں, ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے, تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی, آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے, خیال نہیں کرتے, تکلفات زیادہ ہیں, تکلفات. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی, ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس کو.
بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا